بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، جو آدمی قرآن مجید کی قرأت میں، تجوید میں، لحن میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں، تلاوت و قرأت میں، اس کے فہم میں، اس کے علم میں جتنی ترقی کرتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ میرے رسپانس سے اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں نا، سمجھے آپ؟ تو اتنی خوشی ہوتی ہے جو بیان سے باہر ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو اپنے سینے میں بساتا ہے اور خوبصورت پڑھتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہی ایک وجہ آج کے کلمہ نصیحت میں، بس وہی کلمہ ہے نصیحت کا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے اور میری باتوں اور نصیحتوں کی چاہت ہے اور اس پر آپ کا اعتقاد ہے اور آپ کے دل میں اس کی طلب ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب میں کلام کرتا ہوں تو آپ کی رغبت، آپ کا انتظار، آپ کی چاہت، اس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جس کو یہ کیفیت حاصل ہے وہ محسوس کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی، یہ ایک انسان کا کلام ہے، یہ ایک انسان ناقص کا کلام ہے۔ میں ایک ناقص انسان ہوں، اور انسان کا جو معنی ہے شاید اس پر بھی ابھی پورا نہیں اترتا۔ انسان کا جو روحانی معنی ہے پتہ نہیں اس پر بھی پورا اتر سکتا ہوں یا نہیں۔ ایک ناقص آدمی، محض اس لیے کہ جن لوگوں کو دنیا بھر میں، وہ لاکھوں میں ہیں، ملینز میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، جتنے بھی ہیں جہاں بھی، جن کو محبت ہے میرے ساتھ، یا ایک عقیدت کا رشتہ ہے، ان کا ایک تصور ہے، جو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں مثلا میرے لیے قائم کر رکھا ہے۔ جائز ہے، ناجائز ہے، مبالغہ ہے، میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، مگر جنہوں نے ایسا ایک تصور، ایک رشتہ میرے ساتھ قائم کر رکھا، وہ جب مجھے سنتے ہیں، میرا کلام سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی لذت فیل کرتے ہیں، کتنی حلاوت فیل کرتے ہیں، کتنا کیف اور سرور فیل کرتے ہیں۔ یہ ایک ناقص انسان کے کلام کے ساتھ ہے، اگر آپ کا رشتہ محبت و رشتہ عقیدت کا ہے۔ اب آپ اس مثال کو جو میں نے دی، اس کو پھینک دیں، وہ یہ سمجھانے کے لیے دی، ایک بنیاد بنائے، اس کو پھینک دیں تاکہ یہ مثال اس بات کے ساتھ جڑے نہیں، اس بات کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو، اس کے ایکویولنس میں نہ آ جائے جو کہنے لگا ہوں۔ وہ بات از مچ 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 ہائر، اس کا کوئی میچ نہیں ہے اس سے۔ اور وہ یہ کہ جن کو اس سے محبت ہے، اللہ سے، اندازہ کریں کہ انہیں اس کے کلام میں کتنی لذت ہوتی ہے۔ واہ واہ! اگر کسی کو اس سے محبت ہو جائے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت ہے نا، کہنے سے تو نہیں ہوتی، کہنے سے تو نہیں ہوتی، نہ لکھنے سے ہوتی ہے، نہ بولنے سے ہوتی ہے، نہ کہنے سے ہوتی ہے۔ نہیں، محبت ایک واحد ایسی چیز ہے کہ بس ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے، کسی کا کیا کمال ہے؟ اگر دیکھو نا، مجنو کو محبت ہو گئی تھی لیلا سے، مجنو کو
لیلا سے محبت ہو گئی تھی. وہ ساری کائنات ایک طرف، اس کو ساری کائنات کے حسن جمال اور کمال مل کر بھی لیلا کی ایک رتی کے برابر بھی نظر نہیں آتی. ایک دن بادشاہ وقت نے لیلا سے کہا، جب لیلا کو دیکھا تو کہا بڑی حیرت کے ساتھ، حیران ہو کر، تو وہی لیلا ہے جس پر مجنو مرتا ہے، جان نچھاور کرتا ہے قیس مجنو، اور رات دن تیرے نغمے پڑھتا اور تیرے گن گاتا ہے، جو جان نچھاور کرتا ہے جس پر مرتا ہے وہ مجنو، تو وہی لیلا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی لیلا ہوں. تو اس بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ مولانا روم نے بیان کیا واقعہ، مولانا روم نے مثنوی. بادشاہ نے پوچھا بھائی تجھ میں ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جو اور حسیناؤں میں نہ ہو، کون سی نرالی چیز ہے تم میں جو دنیا کے اور حسینوں میں نہیں ہے؟ مجنو تم پہ کیوں جان دیتا ہے؟ اور بھی بہت حسین ہے، کوئی نرالی چیز نہیں ہے تجھ میں تو تجھ پہ کیوں مرتا ہے؟ تو لیلا نے جواب دیا بادشاہ کو کہ تو اس بات کو چھوڑ، تو یہ راز نہیں سمجھ سکتا. اس نے کہا میں کیوں نہیں سمجھ سکتا، مجھے سمجھاؤ. اس نے کہا تو سمجھ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ تیرے پاس مجنو والی آنکھیں نہیں، تو اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے تو تجھے اچھوتی چیز کیا نظر آئے گی؟ تو آنکھیں مجنو کی لے لے پھر مجھے دیکھ، تمہیں سمجھ آ جائے گی کیا مرنا ہے. مجنو کی آنکھیں لے لے پھر مجھے دیکھ، تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. محبت نہیں دیکھتی فلسفے کو، راز کو، سبب کو، حکمت کو، ریزننگ کو، ریزننگ کو نہیں دیکھتی. محبت بس ہو جاتی، جب ہو جائے تو پھر آپ اندازہ کر لیں اس محبوب کا کلام کتنا اچھا لگتا ہے. بس یہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. طور پر اللہ رب العزت نے بلا لیا اور بلا کے اللہ نے کلام کر دیا. اللہ نے کلام کر لیا. یہ تو ہے اگر محبت ہو جائے تو یہ عالم ہے. اب مجھے جواب دو، اگر کسی کو عشق ہو جائے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ محبت جہاں ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عشق کی گرد شروع ہوتی ہے. عقل و فکر جہاں ختم ہو جاتی ہے، عقل و فکر کی پرواز جہاں ختم ہو جاتی ہے، محبت وہاں سے شروع ہوتی ہے. اور محبت جہاں پر ختم ہو جاتی ہے عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جس کو عشق ہو جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر دیا، باتیں کر لی. واہ واہ، پردے میں تھے، محبوب پردے میں تھا تو کچھ باتیں کر لی موسیٰ علیہ السلام. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ پاک نے موسیٰ سے کلام کر لیا. ایسا کلام جو اس ہنسی کا، اس حسین مطلق کی شان کے لائق تھا، اس نے کلام کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے باتیں سن لی بس وہ وہی کے ہو گئے. تو وہ کہنے لگے جب کلام میں اتنی لذت ہے تو دیدار کا عالم کیا ہے؟
جب کلام میں گفتگو میں بات کرنے میں اتنی لذت ہے. جب اس کی کلام میں اتنی لذت ہے تو اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی خودی سے نکل گئے اور عرض کر لیا رب ارنی انظر الیک. مولا تیری کلام میں اتنی مٹھاس اور لذت ہے تو تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بس تو پردہ ہٹا دے تاکہ میں تجھے ایک بار تک لوں. تو اللہ کے کلام کی مستی یہ ہے کہ بندے کو اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اللہ کے کلام میں سرور یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اس کو دیکھنے اور اس کو تکنے اور اس کا دیدار کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور پھر تڑپ پیدا ہو جائے. تو قرآن مجید سے ایسی محبت پیدا کرو، اسے اللہ کا کلام سمجھ کر ایسی محبت پیدا کرو کہ قرآن مجید پڑھ کے یا سن کر اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اس کو تکنے کا شوق پیدا ہو جائے. انظر الیک کہ تجھے تک لوں. تب پھر تجلی ہوتی ہے. یہ تڑپ ہو، بولیے، تب تجلی ہوتی ہے. عاشق اور عارف کا مصلح جہاں وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ عاشق کا عارف کا طور ہے. طور ہے. اللہ پاک قرآن مجید سے ہمیں ایسی نسبت اور ایسی لذت عطا کرے. دیکھو، مجھے جو لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں اور زندگی قرآن مجید کے لیے صدق اور اخلاص کے ساتھ بے لوث ہو کر بغیر لالچ کے وقت کرتے ہیں، مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. کچھ عادات اور کچھ خصلتیں ایسی ہیں اگر بعض بندوں میں ہوں تو مجھے وہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں. ایک جس کا ہر وقت چہرہ مسکراتا چہرہ ہو، مجھے وہ اچھا لگتا ہے. جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ملے. اس کا ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے ملنا اس کے دل کے کھلے پن کا اشارہ دینا، وہ اچھا لگتا ہے. یہ میں نے بہت سی چیزوں میں سے ایک بات بتائی، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق ہوں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، بے خواہی، درد مندی، نفع بخشی، لوگوں کے ساتھ پیار، ہر دکھی کا دل مداوا کرنا، جس کے اندر یہ اخلاق ہوں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح جس شخص کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہے اور بے پناہ خدمت کرتا ہے قرآن مجید کی، وہ اچھا لگتا ہے. یہ قرآن مجید سے محبت آپ خود بھی اپنے دلوں میں پیدا کریں، اپنی اولاد کے سینوں میں پیدا کریں، گھر کے اندر اس کلچر کو پیدا کریں تاکہ تھوڑا تھوڑا سے قرآن مجید پڑھا کریں، سمجھا کریں. بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہی صحیح حفظ کریں، لحن کے ساتھ پڑھیں، اچھے مخارج کے ساتھ پڑھیں اور لگن پیدا ہو، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں. کیوں؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کے اندر اس کے حسن کی، جمال کی ایک لمحہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک برکت دے آپ کو، ہماری ساری بیٹیوں کو، بہنوں کو اور آپ سب کو. اللہ پاک اپنی ذات سے، آقا علیہ السلام کی ذات سے اور قرآن مجید سے اور حدیث نبوی اور سنت سے اور دین کے ساتھ جوڑے رکھے. وما علینا